اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا، ذہن سے دامن عقل و شعور چھوٹ گیا. آپ ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو، علم کو دیکھ کے جن کا نکاح ٹوٹ گیا. یہ ربائی اس لیے سنائی ہے کہ جو آپ کو میں نے تکلیف دیا. درود بھیجو محمد والے بیت. صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، صدمہ حسین نے یہ اٹھایا ہے کس طرح، قاسم کی لاش خیمے میں لایا ہے کس طرح. فروا یہ بولی شاہ سے قاسم تو جوان تھا، گٹھڑی میں میرا لال سمایا ہے کس طرح. درود بھیجو محمد علیہ. اب صبح شریعت پہ کبھی شام نہ ہوگی، اب صبح شریعت پہ کبھی شام نہ ہوگی. جاگا ہے زمانہ علی اکبر کی اذان سے، زمانے خلق پہ خالق کی داستان اکبر. جہاں جہاں ہے اذانے وہاں وہاں اکبر. نہ جانے حشر میں زینب کا حال کیا ہوگا، کہیں یہ نبی نہ کہہ دیں کہ دے اذان علی اکبر. درود بھیجو محمد والے. آج جنس کی مخصوص مجلس ہے، ان کے حضور چند اشعار. مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے، مظلوم کے ہاتھوں پہ جو دم توڑ رہا ہے، کم سن ہے مگر قائد ارباب وفا ہے. شبیر کے مقتل سے گزرتا ہے جو اکثر، وہ ابر نہیں ثانی زہرا کی رضا ہے. وہ کون مسافر تھا جو مدفن کو بھی ترسا، یہ کس کا جنازہ ہے جو تیروں پہ رکھا ہے. زینب کی صدا سن کے یہ جبریل نے پوچھا، یہ حیدر کرار کہاں بول رہا ہے. اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان، اے روح پیغمبر تیری امت ہے پریشان، شاید تیری بیٹی تیری امت سے خفا ہے. شبیر ابھی درگاہ ادا میں گرا ہے، ماتم کی صدا تیز کرو سوچتے کیا ہو. شبیر ابھی درگاہ ادا میں گرا ہے. پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے، پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے. قربانی ارباب وفا مانگ رہا ہے. شبیر سخی ابن سخی ہے یہ سمجھ کر ایک سر شاہ والا کا خدا مانگ رہا ہے. اے ثانی زہرا اسے مایوس نہ کرنا، اسلام تیرے سر کی رضا مانگ رہا ہے. کیوں کر دلے بے تاب کو شبیر سنبھالے، فرزند جواں رن کی رضا مانگ رہا ہے. دربار میں حاکم کے رسل بستا ہے آبد، ہر قاتل شبیر صلہ مانگ رہا ہے. پیاسوں کا لہو دین خدا مانگ رہا ہے. درود و محمد علیہ. محمد وآل محمد صلوات. ان گزشتہ ایام اعزاء میں چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم تھا اور اس وجہ سے ہم نے جتنے بھی ہمارے ذاکرین پڑھنے والے ہیں، اسلام گزار ہیں، ان کو ہم نے وقت نہیں دیا تھا اور اس کو ہم نے موقوف کیا تھا کہ ہمیں شب عاشور چونکہ پوری رات عزاداری کی رات ہے، اس لیے آج جو تاخیر ہو رہی ہے کیونکہ ساری رات آپ کو بھی عبادت میں گزارنی ہے اور نواخوانی اور نصیحت کا سلسلہ رہے گا، تو اس لیے پلیز جتنے بھی سننے والے ہیں
ان کو مکمل طور پہ توجہ کے ساتھ سنیے. زیادہ وقت بھی نہیں لوں گا, بس تقریباً 5-6 پڑھنے والے ہیں. میں درخواست کروں گا جناب خضر علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مظلومین میں کلام پیش کریں. اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. منزل شام کہاں, عطرت شبیر کہاں. منزل شام کہاں, عطرت شبیر کہاں. ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں. منزل شام کہاں, عطرت شبیر کہاں. ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک. ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک. شام بازار کہاں, زہرا کی جاگیر کہاں. ہے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں. منزل شام کہاں, عطرت شبیر کہاں. کہا ظالموں نے سید زادیاں سے ننگے چلو, کہا ظالموں نے سید زادیاں سے ننگے چلو. ہائے ہائے علی اصغر, ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر. ہائے ہائے علی اصغر, ہائے ہائے علی اصغر. ظالم نے تجھے قبر سے اس طرح نکالا, سینے پہ لگا جس گھڑی بیٹا تیرے نیزا. لاشیں کو تیرے دیکھ کے بولا سر اکبر. ہائے ہائے علی اصغر, ہائے ہائے علی اصغر. قاتل تیرا مل جائے تو خود پوچھ لوں اس سے, کیا جرم تھا 6 ماہ کے بچے کا بتا دے.
دبکتا رہا بیٹا، رومال بھی باندھا نہ گیا تیرے گل پر، ہائے ہائے علی اصغر، ہائے ہائے علی اصغر. صلوات. یہ تھے جناب سنوبر عباس صاحب. اب میں درخواست کروں گا جناب عدنان زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد کی عقیدت پیش کریں. جناب عدنان زیدی صاحب. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. نہ جس کی کوئی مثال ہے، نہ جس کی کوئی نظیر ہے، وہ بے مثال شہنشاہ حسین ہے. حسین روح کائنات ہے، حسین فخر معجزات ہے. خدا نے جس کو مرحبا ہے نفس مطمئن کہا، وہ کربلا کا مصطفیٰ حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. حسین لا الہ کی بندگی، حسین انبیاء کی زندگی. لا الہ سے پوچھ لو کہ ساری کائنات میں صرف بنا لا الہ حسین ہے. صلوات. سب مل کے نعرہ حیدری. دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے. وہ بولتا قرآن حسین ابن علی ہے. مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، مگر کلمے کی تو پہچان حسین ابن علی. نعرہ حیدری. تڑپ چکی شبیہ ہے مصطفیٰ، حسین ہی مگر ڈٹا ہوا. پسر جواں کی لاش پہ ہے مطمئن کھڑا رہا، یہ وہ قلیل کربلا حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. حرم میں حشر کا سما ہوا، پھوپھی سے جب سکینہ نے کہا، مجھے نہ نیند آتی ہے، میں سوؤں کس کے سینے پہ، کہاں چلا گیا میرا حسین ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی لازوال درسگاہ حسین ہے. حسین دین کا شباب ہے، حسین درد کی کتاب ہے.
کفن کے باندھ کھول کر بلایا جس کو ماں نے خود، وہ فاطمہ کا لاڈلا حسین ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہلا زوال درسگاہ حسین ہے۔ اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تھے جناب عدنان زیدی صاحب، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں، آج کافی مومن آنے والے ہیں، اور ہمیشہ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ بہتر ہے کہ پہلے ہی آگے بیٹھ جائیں تاکہ بعد میں آپ کو بھی زحمت نہ ہو اور آنے والے کو بھی زحمت نہ ہو۔ پلیز تھوڑا سا آگے تشریف لیں، کافی جگہ خالی ہے۔ ہمارے پاس ایک نمنے نواح خان، نمنے ذاکر میسم کاظمی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھی نواح خانی کرتے ہیں اس عمر میں۔ پروردگار ان کو سلامت رکھے، اور جو ان کی تربیت کر رہے ہیں پروردگار ان کو بھی سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ میسم کاظمی اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، ظلم ظالم کا کہاں، زینب دلگیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، سجدے میں شمر نے کاٹا جو گلا سید کا، نوک نیزہ ہے کہاں اور سر شبیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں، خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی، خشک تھا حلق جو معصوم نے مانگا پانی، ظلم کا تیر کہاں، اصغر بے شیر کہاں ہے، سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں۔
منزل شام کہاں عطرت شبیر کہاں. اب میں درخواست کروں گا جناب فواد حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد وال محمد میں یہ عقیدت پیش کریں. جناب فواد حسین صاحب. میرے لاڈلے کہاں ہو، میرے لاڈلے کہاں ہو، سینے تمہیں لگا ہوں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے، جانے کیوں ہنس رہا ہے. چادر بھی لٹ چکی ہے، منہ کس طرح چھپاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. تیرے جھولے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے، تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے. تیری موت کی خبر میں کیسے اسے سناؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. اور میری جان جا رہی ہے، یہ سوچ سوچ اصغر، اس پھول سے گلے پر یہ تیر کیسے جھیلا، بہنوں کو کیا بتاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. اور نیزے سے گر رہا ہے ننھا سا سر تمہارا، دل روتا ہے ہمارا. میرے ہاتھ تو بندھے ہیں، سر کس طرح اٹھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. آ جاؤ چاند میرے، تیری پیاس میں بجھاؤں، اصغر میں تیری ماں ہوں. بر محمد وال محمد صلوات. اور محمد وال محمد صلوات. اب میں درخواست کروں گا علی محسن ہاشمی صاحب سے کہ وہ اگر قریبی کہیں ہیں تو
یہ ہمارے ادارے کے اسسٹنٹ سیکریٹری بھی ہیں اور ادارے کے بحاف پہ کل کے پروگرام سے آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے، اور اس کے ساتھ میں درخواست کروں گا کہ وہ کلام بھی پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد و تعجیل ظہور امام بار دیگر بلند تر صلوات۔ ایک بار مجھے گود میں لے لو شہر چھپاتے ہیں دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہر چھپاتے ہیں کبھی تربت بناتے ہیں، کبھی تربت بناتے ہیں، کبھی تربت مٹھاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہر چھپاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں۔ وہاں لاشیں دفن کرنا خدایا کتنا مشکل ہے، وہاں لاشیں دفن کرنا خدایا کتنا مشکل ہے، جہاں پر لاش نیزوں کی، جہاں پر لاش نیزوں کی یعنی سے ڈوٹ جاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہر چھپاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں۔ علی اصغر کے چہرے پر دہکتی ریت مجبوراً، علی اصغر کے چہرے پر دہکتی ریت مجبوراً، کبھی رکبے گراتے ہیں، کبھی رکبے گراتے ہیں، کبھی رک سے ہٹاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں۔ ضروری تھا علی اصغر کی لاش کو چھپانا بھی، ضروری تھا علی اصغر کی لاش کو چھپانا بھی، کہ تن سے سر جدا کر کے، کہ تن سے سر جدا کر کے نیزوں پر اٹھاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا، شہ چھپاتے ہیں۔ کبھی تربت بناتے ہیں، کبھی تربت بناتے ہیں، کبھی تربت مٹھاتے ہیں، دفن کر کے علی اصغر کا لاشا،
اسم کا عظیم پروردگار اس کی زندگی کرے اور ہمیشہ یہ ذکر محمد و آل محمد میں مصروف رہے اور محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اب میں درخواست کروں گا جناب توصیف عباس صاحب سے تشریف لائیں اور جو کلام انہوں نے منتخب کیا پیش کریں. جناب توصیف عباس صاحب اور محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے. شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، ہاتھ جس بیوی کا سینے سے لگا رہتا ہے. شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام جب ہوتی ہے اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سرے شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، وہ تو رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے. سلامات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب گزارش کروں گا جناب کامران قادمی صاحب سے تشریف لائیں اور سوز پیش کریں، اسلام پیش کریں. محمد و آل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
لے لو بابا با حسینہ ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت چلے گھر سے شہ کرب و بلا سن کے یہ دوڑی سکینہ کے ٹھہر جاؤ ذرا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا اور شان بچی کا جو یہ حال پریشان دیکھا رو کے فرمایا ہوا کیا ہے میری ماں ہے لقا اور جوڑی کر ننے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے اور وہم آتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا پر محمد والے محمد صلوات دعا ہے خداوند قدوس کے حضور کہ آپ کے سیدہ سلام علیہ و معصومین اطہار کہ معصومین ہمارا اس فرش عزا پر بیٹھنا آپ کا گزشتہ 10 راتوں سے اس فرش عزا کو سجانا اور سادات کے اس قسم پرسی میں اجڑے ہوئے گھرانے کو پرسہ دینا مولا قبول و منظور فرمائے اور ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کیجیے کہ وہ مومنین جو ہمارے درمیان تھے انہی فرش عزا کی زینت تھے اور آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، وہ بانیان جنہوں نے ان اداروں کو بنایا ہے، وہ مومنین جنہوں نے اس ادارے کو چلانے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن کیا ہے، ان تمام مومنین کی ارواح کو ایصال کرنے کے لیے، اور وہ مومنین شہداء ملت جعفریہ کا جو فخر بن گئے، وہ مومنین جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ ماتمی، وہ عزادار، وہ نوحہ خان، وہ جتنے بھی علماء، خطباء، ذاکرین اور مراجعین اعظام، ان تمام کی ارواح کو ایصال کرنے کے لیے ایک مرتبہ باوز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ مومنین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ فرش عزا، یہ انتظام، یہ فرش عزا کو سجانا جو ہے یہ یقیناً بہت ہی مشکل کام ہے، اور اس میں آپ کے تعاون کے ساتھ ساتھ جو کہ آپ نے یقیناً کیا آج تک، اس کے تعاون کے ساتھ ساتھ فائنینشیل تعاون کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ضرورت سمجھتا ہوں کہ آج آپ سے درخواست کروں دوبارہ کہ ادارے کے اس انتظامات کو، تاکہ انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم آپ کی خدمت سے کرتے رہیں۔ ادارے کو ڈونیشنز میں یاد رکھیے گا، آپ کے مالی تعاون کے بغیر یہ ادارے نہیں چلتے، تو امید کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ مستقبل میں بھی تعاون کریں گے۔ ہمارے ٹریجر جو ہے یہاں موجود ہیں، اور جو حضرات اپنی ممبرشپ رینیو نہیں کروائی ابھی تک، اور آپ کی ممبرشپ کا ایئر جو ہے وہ محرم ٹو محرم ہے، تو آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنی ممبرشپ بھی رینیو کروا لیجیے انشاءاللہ کل تک۔ پر محمد والے محمد صلوات۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یوم عاشور ہے، اور آپ مختلف انداز سے اپنے امام کو پرسہ پیش کریں گے، اپنے امام کی غریبی کا ماتم کریں گے، اور امام کی غریبی کا ماتم زنجیر زنی سے بھی کیا جاتا ہے، قمع زنی سے بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اہتمام کیا ہے، جیسا کہ
ہماری پارکنگ لاٹ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے زنجیر زنی کا اہتمام کیا ہے. چند گزارشات ہیں جو ہماری دیگر رسپانسبلٹی ہے آپ تک پہنچانا، کیونکہ یہ لا آف دا لینڈ ہے. انشاءاللہ جب آخر الزماں کی حکومت ہوگی تو پھر قانون بھی آخر الزماں کا ہوگا، لیکن آج کل جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں یہاں پر قانون لا آف دا لینڈ ہے، ہمیں اس کی پابندی کرنی ہے. چند گزارشات ہیں جو آپ کی حضور پیش کر رہا ہوں کہ tomorrow there is a strict announcement for anybody who is under the age of 16. In fact, if you are 16 or under, then you will not be allowed any admittance into that hall where the flagellations and Jizani is taking place. So I urge every single one of you, those who are parents with the children who are under the age of 16, to please refrain your children from entering that very marquee. It is illegal and it's not permissible under the guidance set by the government as well as the executive committee membership. So I request every single one of those mu'mineen who are going to do Zanjeer Zani to please keep an eye. If you are a parent of those children who are 16 or under, please do not let them enter that marquee where the flagellation will be taking place. In addition, if you are 16 years of age or older and we feel that you need to present your ID, please, we urge you, cooperate with us, cooperate with a volunteer and bring your ID in case we need to see the ID to prove your age. In addition, there would be a medics team available at your disposal who will be there to provide you first aid, which will be only the initial response. This will not replace your accidents and emergency cover, which means that if you do need to attend, then you will need to attend to the A&E. For those in need of in the unlikely circumstances when you are in need of medical attention, there is a consent form that you have to sign beforehand. That consent form is on the table, treasurer's table. So I would urge, if you are going to take part in the flagellation Zanjeer Zani Matam tomorrow, then I would urge you to please fill the form so that we could give you the medical attention in the event that you do need the medical attention. Please recite aloud salawat. Finally, the point about the Julus. So tomorrow we are under strict guidelines of the local neighborhood watch and neighborhood police. As Sajjad Bhai has announced previously, that the Julus will begin from this side. The total duration of the Julus is no longer than 30 minutes. So I know that Mu'mineen will be in their utmost sorrow, in the state of grief. لیکن اس لمحے جب جلوس چل رہا ہو تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ والنٹیئرس کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا. جو ڈیزگنیٹڈ اسپیس آپ کو دیا جائے اسی میں ہی ماتم کیجیے گا, اپنے امام کو پرسہ کیجیے گا. انشاءاللہ مولا آپ کا پرسہ یہاں بیٹھ کر بھی قبول کریں گے, جلوس میں بھی قبول کریں گے, اور اگر آپ اپنے گھر بیٹھ کر بھی مولا کو پرسہ دیں گے تو مولا پرسہ قبول کریں گے. لیکن اس لمحے کیونکہ وی آر گورن بائی دا لا آف دا لینڈ, تو ہمارے پاس جو ٹائمنگ ہے, ایلوکیٹڈ ٹائمنگ ہے, ہم نے اپنی کمیونٹی کا ایک پازیٹیو چہرہ پیش کرنا ہے. تو ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ یو وڈ کوآپریٹ ود اس, اینڈ انشاءاللہ مولا آپ کی تمام سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے, اور مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. محمد وال محمد صلوات. یہ تھے جناب کریم حسن ہاشمی صاحب, اور بہترین کلام بھی پیش کیا. میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کلام کل شام غیبہ میں پیش کرتے, لیکن انشاءاللہ کل ان سے درخواست کروں گا کہ اسلام آخر جو ہے وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ تو پڑھ لیا اب لے مزہ تاثیر کا, لا الہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر کا. لا الہ کے پڑھنے والوں لا الہ سے سیکھ لو, بچ گیا اسلام گھر لٹ گیا شبیر کا. پر محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. شبیر تیری غربت کی قسم, شبیر تیری غربت کی قسم, میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم, میں تجھ کو کفن پہنا دیتی. کوثر سے تجھے چھینٹے دیتی, کوثر سے تجھے چھینٹے دیتی, زمزم سے تجھے نہلا دیتی. شبیر تیری غربت کی قسم, اچھا ہی کیا مظلوم کہ تم, اچھا ہی کیا
مظلوم کہ تم کعبے سے چلے آئے، ورنہ یہ امت خیموں کے بدلے، یہ امت خیموں کے بدلے کعبے کو آگ لگا دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، شبیر تیری غربت کی قسم، میں تجھ کو کفن پہنا دیتی۔ قاسم کا بدن اکبر کا جگر، قاسم کا بدن اکبر کا جگر، عباس کے بازوان کا سر، عباس کے بازوان کا سر۔ اب جھولی میں باقی کچھ بھی نہیں، اب جھولی میں باقی کچھ بھی نہیں، ہوتا تو تیرا صدقہ دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، شبیر تیری غربت کی قسم، میں تجھ کو کفن پہنا دیتی۔ کوثر سے تجھے چینٹے دیتی، کوثر سے تجھے چینٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی۔ شبیر تجھے معلوم تو ہے، شبیر تجھے معلوم تو ہے، میرے ہاتھ بندھے ہیں پسے گردن، میرے ہاتھ بندھے ہیں پسے گردن، گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے، گر ہاتھ کھلے ہوتے میرے، میں لاش تیری دفنا دیتی۔ شبیر تیری غربت کی قسم، میں تجھ کو کفن پہنا دیتی۔ کوثر سے تجھے چینٹے دیتی، کوثر سے تجھے چینٹے دیتی، زمزم سے تجھے نہلا دیتی۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد و آل محمد، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں درخواست کروں گا جناب صنوبر عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں آج کی رات کی مناسبت سے مسائل پیش کریں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس سے پہلے کہ میں ایک نوحہ آپ کے بیان کروں اور بارگاہ محمد و آل محمد پر بیان کروں، میں کچھ گزارشات کرنا چاہوں گا کیونکہ وہ میرے نزدیک بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک این ایجوکیشنسٹ وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ انشاءاللہ اس یہ جو موقع اللہ نے محمد و آل محمد نے ہمیں دیا ہے، اس کو ہم میکسیمم یوٹیلائز کر سکیں۔ کسی بھی ملک، سوسائٹی، کلچر، ان کے لیے مختلف مسائل ہوتے ہیں، جیسے پاکستان ہے یا دوسری دنیا ہے، وہاں پہ مسائل ہیں۔ ہمارا یہ جو ملک ہے یا جہاں پہ اس وقت ہم رہتے ہیں یا جہاں ہمارے بچے گرو کر رہے ہیں، یہاں پہ بھی کچھ مسائل ہیں۔ ان مسائل میں سب سے امپورٹنٹ جو ہوتی ہے وہ ایک آئیڈیل شخصیت ہے یا آئیڈیلزم بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج کے دور میں، اس دنیا میں، موجودہ دور میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ آئیڈیلزم کو بہت پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک ایگزامپل یہ ہو سکتی ہے کہ جو دنیا کا سب سے امیر ترین شخص کون ہے، وہ بچوں کے ذہن میں ڈالا جاتا ہے کہ جو امیر ہونا، زیادہ پیسہ کمانا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح جیسے کوئی ایسی چیزیں ہیں یا کچھ ایسے پروفیشنل ہیں جن سے آپ جلدی جلدی پیسہ کما سکتے ہیں، جیسے فٹ بال کی ایک ایگزامپل ہے، وہ دی جاتی ہے۔ آج کی یہ جو رات ہے، آج کا یہ دن ہے، کل کا دن ہے، یا جو یہ ہم نے عشرہ ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے،
یہ ایک اپرچونٹی ہے ہم لوگوں کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, جس سے ہم اپنے بچوں میں یہ چیز ڈیلیور کر سکتے ہیں کہ ہمارے لیے آئیڈیل چیز کیا ہے. اور وہ آئیڈیل چیز یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی ذات ہے. وہ آئیڈیل چیز کیا ہے کہ دین سب سے امپورٹنٹ ہے. دین وہ ہے جس کے لیے, اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیں کہ دنیا میں بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے پیسے کمانے کے لیے. امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری دولت دین کے لیے قربان کر دی. سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے ہمارے بچے ہوں, جوان بیٹے ہوں, ٹھیک ہے, بچوں کے اوپر کوشش کی جاتی ہے. امام حسین علیہ السلام نے اپنے جوان بیٹے دین کے لیے قربان کر دی. تو یہاں سے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت دینی, ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی. یہ آج کا موقع, یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی دی گئی ہے, ہمیں چنا گیا ہے. آپ ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص امام حسین علیہ السلام کی ذریعے پہ صرف چائے پلاتا تھا. پوری زندگی جب بھی اس کا موقع ملتا تھا وہ چائے پلاتا تھا. اس نے اپنے دوست کے ساتھ ڈسکس کیا. دوست نے کہا جب تم اس دنیا میں جاؤ اور تمہیں اس کا اجر ملے یا کوئی ثواب ملے تو ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کرنا. تو ماشاءاللہ جب وہ فوت ہو گیا, اللہ کے پاس چلا گیا, تو وہاں سے جب وہ اپنے دوست کے خواب میں آیا تو اس نے دکھایا کہ دیکھو امام حسین علیہ السلام نے کتنا بڑا اجر دیا ہے مجھے. اتنے باغات ہیں, اتنے محلات ہیں, اتنا کچھ ہے دنیا, مطلب اس جو فیس ہے اس کی ہر چیز میرے پاس موجود ہے. اور پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کے خواب میں ان کو بتایا کہ تم نے 12,000 یا کچھ جو ہے نا یہ چائے کے کپ پلائے تھے, تو اس کا میں نے تمہیں ایک اجر دیا. تو وہ حیران ہو گیا کہ مولا نے ایک ایک کپ کو کاؤنٹ کر کے رکھا ہوا ہے. اب یہ اپرچونٹی ہے ہمارے لیے کہ ہم یہ جو اپرچونٹی اس کو یوز کر کے اپنے بچوں کی تربیت کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے آئیڈیل امام حسین علیہ السلام اور محمد و آل محمد کو بنائیں. صلوات پر محمد صلی اللہ محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ماں کہتی تھی جلتے ہوئے جھولے سے لپٹ کر